علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ اگر کوئی امتی حضور پر درود و سلام پڑھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سلام پڑھے، اٹھتے بیٹھتے حضور کی ذات پر سلام پڑھنے کا ارادہ کرے، عادت بنا لے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں، اس امتی کو جانتے بھی ہیں، اس امتی کو پہچانتے بھی ہیں، اور کرم فرمائیں تو اسے درود و سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت درود و سلام کی وہ ہے کہ خود کریم رب جو بے نیاز ہے، جو ہر محتاجی سے پاک ہے، اللہ بے نیاز ہونے کے باوجود بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام رازی تفسیر کبیر میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کی 27ویں شب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اللہ کریم نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، اے جبریل میرے محبوب علیہ السلام کو لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو۔ اب جبریل امین علیہ السلام مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے آ کر جبین نیاز کو جھکایا، اپنے ہونٹوں کو مصطفیٰ جان رحمت کے مبارک قدموں میں رکھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی۔ اب جبریل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو سب سے پہلا جملہ پیش کیا وہ یہ ہے، جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، ان اللہ عز وجل یقرئک السلام، پیارے مصطفیٰ آج کی مبارک رات اللہ کریم آپ کی ذات پر درود و سلام بھیج رہا ہے، وَهُوَ يَدْعُوكَ، پیارے مصطفیٰ اللہ آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، وَأَنَا حَامِلُكَ، یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر جانے کے لیے آیا ہوں۔ پھر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، ان اللہ یرید ان یکرمک بکرامات لم یکرم بہا احدا قبلک، یا رسول اللہ رب یہ چاہتا ہے کہ آج کی اس مبارک رات شب معراج مصطفیٰ میں اللہ آپ کو ان انعامات سے نوازے، ان کرامات سے نوازے کہ جن کرامات سے اللہ نے آپ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں نوازا، وہ ساری کرامات اللہ آج کی رات آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر ارشاد پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یکرم بہا احدا غیرک، اور اللہ آج کی اس شب معراج مصطفیٰ میں آپ کو ان انعامات سے نواز رہا ہے کہ جن انعامات سے، جن کرامات سے، جن فضیلتوں سے، جن عظمتوں سے، جن درجات کی بلندیوں سے اللہ نے آپ سے پہلے نہ ہی کسی نبی کو نوازا ہے اور نہ ہی آپ کے بعد قیامت تک اللہ کسی امتی کو نوازے گا۔ ان تمام کائنات میں جتنی عظمتیں ہیں، جتنی رفعتیں ہیں، جتنی بلندیاں ہیں، جتنی شانیں ہیں، جتنے کرامات ہیں، جتنے کریم رب کے اعزازات ہیں، اللہ وہ سارے آج کی مبارک رات میں آپ کو عطا فرمانے والا ہے۔ پھر 5ویں نمبر پر جبریل امین علیہ السلام نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں عرض کیا، وَلَا سَمِعَهُ أَحَدٌ وَلَا خَطْرٌ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، یا رسول اللہ آج کی مبارک رات اللہ آپ کو ان انعامات سے نواز رہا ہے جن انعامات کے بارے میں کسی کان نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ آج کی مبارک رات آپ کو وہ انعامات عطا کرے گا کہ جن کے بارے میں کبھی کسی مسلمان کے دل میں کبھی خیال ہی نہیں گزرا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب کی بارگاہ میں تشریف لے کر چلیے، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، یا رسول اللہ اے پیارے مصطفیٰ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، رب یہ چاہتا ہے، رب آج کی رات آپ کا طالب ہے، آپ مصطفیٰ اللہ کے مطلوب ہیں، رب یہ چاہتا ہے جبریل آج میرے محبوب کو میری بارگاہ میں لے کر آؤ تاکہ اپنے محبوب کو ان تمام انعامات سے مالا مال کروں گا جو انعامات میں نے حضور سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں عطا کیے۔
ان تمام روایتوں کا نچوڑ نکلا جو سیکھنے کا نقطہ ہے وہ یہ کہ سب سے پہلا جملہ شب معراج مصطفیٰ حضور کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام نے جو پیش کیا وہ کیا تھا؟ ان اللہ یقرئک السلام، یا رسول اللہ آج کی مبارک رات آپ کا بے نیاز رب آپ پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے کرتے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، پھر آگے وہاں سے سیر کی لامقام میں پہنچے، پھر رب کے پردوں میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے کر گئے تو اتنے میں ایک آواز آئی۔ اب کمال کا نقطہ ہے، امام رازی کہتے ہیں وہ آواز کیا تھی؟ کسی نے کہا قف یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ٹھہر جائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ آپ جانتے ہو وہ آواز کس کی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آواز ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے صدیق مجھے روک رہے ہیں، میرے صدیق اکبر کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے دائیں بائیں وہاں دیکھا مگر میرا صدیق مجھے نظر نہیں آیا، مگر آواز صدیق اکبر سے ملتی جلتی تھی۔ اس آواز میں کسی کہنے والے نے کہا قف یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ٹھہر جائیے۔ حضور فرماتے ہیں میں رک گیا، اب میں دیکھنے لگا کہ یہاں صدیق اکبر نہیں ہے مگر ان سے آواز ملتی جلتی ہے، مگر ٹھہر گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ آواز آئی یا محمد ٹھہر جائیے، ان اللہ بے شک اللہ یقرئک السلام آپ پر سلام بھیج رہا ہے۔ اور امام رازی نے کہا ان ربک بے شک آپ کا رب یصلی آپ پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ اب صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا ان ربک یصلی، پیارے مصطفیٰ آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے، یصلی کا معنی صلاۃ بھی ہے، تو حضور فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے دل میں سوچا کیا اللہ بھی نماز پڑھتا ہے؟ صلاۃ کا معنی تو نماز ہے، ربی یصلی کیا میرا رب بھی نماز پڑھتا ہے؟ اللہ تو نماز پڑھنے سے پاک، وہ جسم سے پاک، وہ زمین و زمان سے پاک، وہ مکان سے پاک ہے، وہ جہتوں سے پاک ہے، مگر جب میں نے معراج کی رات کہاں لامکان میں رب کے پردوں میں جب گیا تو وہاں میں نے یہ آواز سنی ان ربک یصلی، پیارے مصطفیٰ آپ کا رب آپ پر صلاۃ بھیج رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا ربی یصلی کیا میرا رب بھی نماز پڑھتا ہے؟ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا پھر آواز آئی پیارے مصطفیٰ آپ کا رب نماز نہیں پڑھتا، آپ کا رب نماز پڑھنے سے پاک ہے، مگر آج کی مبارک رات اللہ نے آپ کو روکا اس لیے ہے تاکہ کریم رب آج کی مبارک رات آپ پر درود و سلام بھیج سکے۔ اللہ کریم نے لامقام میں اپنے محبوب کو بلا کر سب سے پہلا تحفہ جو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی مبارک ذات پر صلاۃ و سلام پیش کرنا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اللہ کریم نے صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کیا، یہاں تک کہ امام رازی نے لکھا فرمایا جب یہی صلاۃ و سلام کا تحفہ لامقام کریم رب نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، وہ بے نیاز ہو کر، وہ خالق و مالک ہو کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنے مطلوب محبوب کی بارگاہ میں جب سلام بھیج رہا ہے تو اللہ نے آیت درود کو بھی اسی وقت نازل فرما دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ پیارے مصطفیٰ معراج کا ایک تحفہ یہ ہے کہ کریم رب اس معراج کے صدقے آپ پر قیامت تک درود و سلام بھیجتا رہے گا، وَمَلَائِكَتَهُ اور اللہ کی ساری مخلوقات کے فرشتے بھی آپ پر درود و سلام بھیجتے رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو صلو علیہ مصطفیٰ پر تم بھی درود بھیجو، وسلموا تسلیما اور میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں تم بھی درود و سلام کے گجرے پیش کرو۔ ان تمام روایتوں کا نچوڑ یہ نکلا کہ درود و سلام وہ عظیم تحفہ ہے
جو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں کریم رب نے معراج کی رات حضور کو بلانے سے پہلے بھی حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے، اور جب آقا لامکاں میں پہنچے تو اللہ نے سب سے پہلا تحفہ حضور کو وہ بھی سلام عطا فرمایا۔